اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے، میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف سے مناجات کرنا، دعا کرنا. مولا کب کس کی مدد کرتے ہیں؟ مولا کیا ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں؟ آج ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں جو کتابوں میں ملتا ہے کہ اپنے یقین کو اگر ہم مضبوط کر لیں، اپنے یقین کے اندر اتنی پختگی لے آئیں کہ ہمیں امام زمانہ کی ذات پر بھی یقین ہو، ہمیں پروردگار کی قدرت کاملہ پر بھی یقین ہو کہ وہ ذات بالا صفات ایسی ہے کہ وہ اپنے ولی کو جتنی دیر تک چاہے اس دنیا میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل بھی کیوں نہ ہو لیکن اس دنیا میں موجود رکھ سکتی ہے. ہم امام زمانہ کو کب مل سکتے ہیں یا امام زمانہ ہم سے کب ملاقات کریں گے، اس کا لیول کیا ہے؟ اکثر کتابوں میں واقعہ سنتے ہیں، کبھی کسی کی دکان پر مولا کی ملاقات ہوتی ہے، کوئی قصاب ہے جس کو مولا یہ شرف زیارت جو ہے وہ بخشتے ہیں. کیا ہوتا کیا ہے اس قصاب کے اندر، اس دکان کے والے کے اندر کون سی ایسی خاصیت پائی جاتی ہے کہ مولا شرف زیارت ان کو بخشتے ہیں؟ ایک عالم دین تھے، بہت پڑھے لکھے اور قابل، اپنے علاقے کی مسجد میں جمعہ جماعت کرایا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے. ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا. اب جب وہ دنیا سے انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کے بیٹے سے رجوع کیا کہ آپ کے بابا اتنے با کمال تھے، آپ ان کی صحبت میں رہے ہیں، آپ بھی علم جانتے ہوں گے، تو آپ کو چاہیے کہ اب یہ جمعہ جماعت کے معاملات جو ہیں یہ آپ سنبھالیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عوام کے کہنے پر، مسجد والوں کے کہنے پر، نمازیوں کے کہنے پر قبول کر لیا. در حقیقت یہ اتنے عالم نہیں تھے جتنے بابا تھے. یہ علم، یہ فضیلت، یہ قابلیت اس فرزند کے اندر موجود نہیں تھی، مگر امامہ سر پہ رکھا، شانوں پہ عبا رکھی اور شروع کر دی ڈیوٹی. پروردگار کب کسی کی دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، کب کسی کو یہ توفیق عطا ہوتی ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے. ایک روز آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوار رہے تھے کہ دیکھا کہ داڑھی کے اندر چند سفید بال جو ہیں وہ نمودار ہوئے، تو ایک مرتبہ ضمیر نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اب تو تیری داڑھی کے سفید بال آ گئے ہیں جو تیرے دنیا سے جانے کا اعلان کرتے ہیں، کتنی دیر تک لوگوں کو دھوکے میں رکھے گا. ضمیر بیدار ہو گیا، مسجد میں گئے، اعلان کیا، بندے اکٹھے ہوئے اور ان سب سے کہا کہ میں جتنی دیر تک آپ کو ابا اور امامے کے ساتھ نظر آتا رہا ہوں، در حقیقت میں نہ اس ابا کے قابل تھا نہ اس امامہ کے قابل تھا کہ میں وہ علم اور فضیلت اور حکمت نہیں رکھتا جو میرے بابا جانتے تھے. مجھے علم شریعت سے میری واقفیت اور آگاہی نہیں ہے، تو برائے کرم جتنی نمازیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں آپ اپنی ان نمازوں کی قضا کریں. پہلے تو سب نے سمجھا کہ یہ عاجزی میں اور انکساری کے اندر آ کے گفتگو کر رہے ہیں، مگر جب انہوں نے بار بار کہہ کر لوگوں کو یقین دلایا اور لوگوں کی کئی مہینوں کی یا کئی سالوں کی نمازیں ان کو رائگاں ہوتی ہوئی نظر آئیں، عبادات جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہوئی نظر آئیں، تو انہوں نے ان کی خوب پٹائی کی اور مار کے پٹائی کر کے انہیں مسجد سے باہر نکال دیا. جب یہ بچہ مطلب کہ آدمی جب اپنے گھر گیا، گھر والوں سے بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، گھر والوں نے بھی بے دخل کر دیا، گھر سے نکال دیا کہ محلے میں ایک عزت تھی، ایک نام تھا، تو نے سب کچھ ختم کر دیا. اب جب یہ نکل گیا، گھر سے بھی نکل گیا، مسجد سے بھی نکل گیا، علاقے سے دور چلا جاتا ہے، کسی ندی، کسی نہر، کوئی دریا ہے، کیا چیز ہے، جس کے کنارے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے زمانے کے امام کو صدا دیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، مولا میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، مولا میں علم دین اب واقعی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، مولا میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف تشریف لے کر آتے ہیں اور ایک عالم دین کا نام بتاتے ہیں کہ جا اس کے پاس اور علم دین حاصل کر.
اب کتنا باکمال ہوگا وہ عالم بھی کہ امام زمانہ جس کے لیے ریکمینڈ کریں کہ اس کے پاس جا کے علم دین حاصل کرو۔ مولا آ بھی گئے ہیں، التجا بھی سن لی ہے، حاجت کا بھی پتہ ہے، مگر مولا نے اس کو علم خود نہیں سکھایا، کسی کے پاس بھیجا ہے، جستجو کرنے کے لیے کہا ہے، رجوع کرنے کے لیے کہا ہے، کسی کی تابعداری کرنے کے لیے مولا نے اس کو حکم دیا۔ جب تک اپنے اندر جستجو نہ ہوگی علم حاصل کرنے کی، یہ علم بندے کو ایسے عطا نہیں ہوتا۔ خیر، قصہ مختصر کرتا ہوں۔ یہ شخص چلا گیا عالم دین کے پاس، دوزانو ادب سے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، ایک دن پڑھایا، 2 دن پڑھایا، 3 دن پڑھایا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ گیا ہے عالم دین کے پاس پڑھنے کے لیے، تو وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ آج میری کتاب نہیں ملی، میں اس مضمون کی تیاری نہیں کر سکا، تو آج آپ چھٹی کرو، میں پڑھا نہیں سکتا۔ یہ چھٹی کر گیا۔ اگلے دن کتاب نہیں مل رہی، اگلے دن کتاب نہیں مل رہی۔ جب متواتر اس طریقے سے ہوا تو ایک دن جب دوبارہ یہ لڑکا، یہ آدمی جب گیا ہے علم دین کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آج بھی مجھے کتاب نہیں ملی، تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر کے فلاں کمرے کی فلاں لائبریری کی الماری کے پیچھے وہ کتاب گری ہوئی ہے۔ وہ حیران ہو گئے اور پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ تو میرے گھر کا نقشہ کیسے جانتا ہے، تو چیز کیا ہے؟ کہا میں کچھ بھی نہیں، میں وہی ہوں جو آپ کے سامنے ہوں۔ یہ تو مجھے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے بتایا ہے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ جس کے پاس آپ نے بھیجا ہے وہ 2-3 دن سے مجھے پڑھا نہیں پا رہے، کتاب نہیں مل رہی، مولا نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ کمرے کی فلاں لائبریری کی الماری کے پیچھے کتاب گری ہوئی ہے، میں نے آ کے آپ کو بتا دیا۔ یہ سننا تھا کہ اس کی حیرانی میں اور زیادہ اضافہ ہوا، کیا امام تجھ سے ملاقات کرتے ہیں؟ کہا جی مجھے ملتے ہیں، میں نے ان سے دعا کی تھی، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا تھا، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا تھا، انہوں نے مجھے آپ کا نام بتایا کہ میں آپ کے پاس جا کے پڑھوں۔ تو اب یہ استاد محترم کہتے ہیں دیکھو ہمارا بھی تو تم پہ کوئی حق بنتا ہے نا، ہم تمہارے استاد ہیں، ہمارا بھی ایک کام کرو۔ اس نے کہا فرمائیے۔ کہا مولا سے کو ہمیں بھی اذن زیارت دیں، ہمیں بھی اذن دیں کہ ہم آپ سے ملاقات کر سکیں، ہم آپ سے بات کر سکیں۔ اس نے کہا ضرور۔ لڑکا چلا گیا۔ جب اگلے دن آیا، استاد محترم پوچھتے ہیں بتاؤ ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا بالکل ہوئی۔ کہا مولا کو میرا پیغام دیا؟ کہا بالکل دیا۔ کہا مولا کیا فرماتے تھے؟ کہا مولا فرماتے تھے کہ اس لڑکے کو، اس بندے کو میں اس لیے ملتا ہوں کہ جتنا اس کو علم ہے اس نے اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جس معیار پر، جس لیول کا علم یہ رکھتا تھا، اس نے اتنی محنت کرنی شروع کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنا علم آپ رکھتے ہیں اپنے علم پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو میری سفارش کی ضرورت نہیں، امام زمانہ خود آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ فقط میرے مومنین، میرے بہن، میرے بھائی، میرے بزرگ، ہمیں ضرورت ہے کہ جو علم حاصل کیا ہے نا، جو علم جانتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا شروع کر دیں، پھر یہ الاجل کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ دعائے امام زمانہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ یقیناً بے حد اجر و ثواب کا ہے۔ یہ جب پڑھو گے تو صرف یہ پڑھ کے آنسو نہیں بہیں گے، بلکہ زمانے کا امام آپ کے عمل کو دیکھ کر کے جو علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، امام زمانہ خود ملاقات کے لیے تشریف لائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے۔ تب تک موت نہ دے جب تک اپنے مولا اور آقا کی زیارت نہ کرنے۔ جب دنیا سے چلے جائیں تو پروردگارہ ہماری دعا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں سے وہ دن کم کر دے کہ جب ہم چلے جائیں دنیا سے اور امام زمانہ بعد میں اگر ظہور فرماتے ہیں تو ہماری وہ زندگی کے دن ہمیں لوٹا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی سپاہ میں شامل ہو سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔